من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وإن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. محبت اہل بیت نجات کا راستہ، اس عنوان کے تحت آج ہماری گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گزشتہ مجالس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہی میں ہے. اس کے علاوہ باقی تمام راستے ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، نجات کی طرف نہیں لے جاتے ہیں. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین میں محبت، حب اور بغض دو چیزیں ہیں. حدیث میں حل الدین الا الحب والبغض، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محبت ہے اور عداوت ہے. ایسا نہیں صرف محبت ہی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عداوت بھی کرنی ہے. دونوں وظیفوں کو انجام دینا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، ان کے دشمنوں سے عداوت کرنی ہے. اظہار محبت اور اظہار عداوت یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمیں اس محبت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آیت میں جو لفظ مؤدہ آیا ہے، محبت نہیں آیا، اور مؤدت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے. تو اظہار کیسے ہوگا؟ عمل کے ذریعے ہوگا. یعنی صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، یعنی عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تو اب اس اظہار میں بھی ہم پابند ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. دشمنی ہو یا محبت ہو، ہم پابند ہیں ان کے. راستہ ہمیں خود نہیں بنانا ہے، راستہ ہمیں خود نہیں بنانا ہے. انہوں نے راستہ بنا دیا، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے خط آپ کے سامنے پیش کیا تھا. یہ خط تھا مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. کتنا اہم خط تھا، کیا صاحب امام کے اپنے گھر میں اس خط کو رکھتے تھے، دیکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس میں امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہ: فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ الْعَافِيَةَ، اپنے رب سے سوال کرو، مانگو، عافیت کرو. اس پر تھوڑی سی گفتگو میں کر چکا ہوں. علیکم، تمہاری ذمہ داری ہے، بالطاعت والوقار والسکینہ، اطمینان اور وقار اور سکینہ کے ساتھ تم زندگی کو گزارو. علیکم بالحیا، حیا کو اختیار کرو، شرم کو اختیار کرو. وَالتَّنَزُّ،
اما تنزع عنہ الصالحون قبلکم، اور ہر اس بات سے بچو جس بات سے نیک لوگ بچے ہیں تم سے پہلے والے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو گزر گئے ہیں ان کی بھی سیرت کو تم زندہ رکھو، ان کے بھی واقعات کو تم بیان کرتے رہو، انہیں فراموش نہیں کرو تم۔ ایک یہ جو 5 حکم ہیں، اب وقت اتنا نہیں رہا تو بہت اختصار سے عرض کروں، میں وقار کے لیے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ یہ قرآن مجید میں صرف 2 آیتیں پیش کر رہا ہوں وقار کے حوالے سے۔ آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں تصور اسلام کا بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک مومن کے جو تصویر ہے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، مومن یعنی بیچارہ، مومن یعنی بس چہرے سے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیچارہ کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ایسی بات نہیں میرے عزیزوں، مومن کا باطن اور ہوتا ہے، ظاہر اس کا اور ہوتا ہے۔ اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ تم وقار کے ساتھ زندگی گزارو۔ امام نے کہا علیکم بالوقار۔ وقار کسے کہتے ہیں؟ ظاہری حیات کو، ظاہری حیبت کو، جسے دوسرے لفظوں میں عظمت کہا جاتا۔ قرآن مجید کی آیت ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہو۔ یعنی ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اللہ کی عظمت کا قائل ہو۔ پیغمبر کو بھیجا، رسول کو بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اپنے رسول کی تم مدد کرو اور اس کی تعظیم بھی کرو۔ یعنی پیغمبر کی تعظیم کرنا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، اور مدد بھی کرنا ہے پیغمبر کی۔ تو عظمت اللہ کے لیے بھی ہے، عظمت پیغمبر کے لیے ہے، جس طرح عزت اللہ کے لیے بھی ہے، پیغمبر کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی ہے۔ تو تم باعظمت طریقے سے رہو، سکون کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ تو یہ ہے سوال بنیادی کہ ہم وقار کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے، سکون اطمینان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے، کیا راستہ ہم اختیار کریں۔ وقار کا تعلق ظاہر سے ہے، سکون و اطمینان کا تعلق باطن سے ہے۔ صرف دنیا کمانے سے کام نہیں چلے گا، اور نہ صرف دین کے اوپر عمل کرنے سے کام چلے گا۔ حدیث میں لیس منا، ہم میں سے وہ شخص صحیح نہیں جو دین کو چھوڑ دے دنیا کے لیے، وہ بھی ہم میں سے نہیں جو دنیا کو چھوڑ دے دین کے لیے۔ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنی اچھی بات کہی ہے امام نے، اعمل لدنیا کا کانکا تعیش ابدا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں جانا ہی نہیں ہے، اتنی محنت کرو، ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا میرے، ہم لوگ کام کرتے ہیں تو پرماننٹ کام بہت کم کرتے ہیں، ٹیمپریری کر دیتے ہیں۔ ارے کون بتا ہمیں یہاں کے اوپر آنا، 5 دن رہنا ہے، کل چلے جانا ہے، تو ہم یہاں کے اوپر اپنے لیے کوئی گھر تھوڑی بنائیں گے یہاں کے اوپر۔ یا مثلا مثال کے طور پر کوئی ایسی بات ہے بھائی ہمیں تو 2 دن رہنا چلے جانا ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ ہمیں چلے جانا ہے، یہ نظریہ غلط۔ حدیث میں آیا ہے اگر قیامت میں ایک لمحہ باقی رہے، تمہیں پتہ قیامت آنے والی ہے، میں نے مثال کے لیے کہا، بیان کی یہ مثال ہے، یہ بات پیغام پہنچانے کے لیے کہ 2 منٹ کے بعد قیامت آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک درخت ہے اور تم درخت کو زمین میں لگانا چاہتے ہو، اور 2 منٹ 5 منٹ بعد قیامت آنے والی ہے، تو کیا درخت پھینک دیں گے؟ درخت پھینک دے گا بھائی کیا تو قیامت آ جائے دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، درخت لگا دو، آئے گی قیامت، دیکھا جائے گا۔ یہ ہمیں اعمل دنیا کا کانکا تعیش ابدا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَاعْمِلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جیسے کل تمہیں مرنا ہے۔
اب یہ کہتے ہیں یہاں پہ بات آئی دنیا کے چکر میں دونوں چیزیں وقار و سکینہ. پیسہ ہوگا تو وقار آئے گا, میں اس کروں گا سکینہ کیسے آئے گا. کام بعض لوگ, ایک حدیث ہے امام حسن علیہ السلام, امام فرماتے ہیں من زعم انه لا يحب المال فهو عندي احمق. جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں مال سے محبت نہیں کرتا, وہ میرے نزدیک جو ہے فهو عندي کاذب, وہ میرے نزدیک جھوٹا ہے. جو یہ کہے کہ میں مال سے محبت نہیں کرتا ہوں وہ میرے نزدیک جھوٹا ہے. فهو عندي کاذب فإن علمت صدقه, لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے وہ سچا ہے اپنے مقولے میں, فهو عندي احمق, تو میرے نزدیک وہ بیوقوف ہے. وہ احمق کون ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا؟ بیوقوف میرے نزدیک. بہترین مثال دی ہے اس کی مولانا رومی نے, میں اپنے اعتبار سے کر رہا ہوں, مثال ان کی وجہ بہترین مثال ہے دنیا کی اور دین کی. کشتی کے لیے دریا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ شپ جو ہے وہ سڑک کے اوپر تھوڑی دوڑے گا, بھوپال کی روڈ پہ نہیں دوڑے گا وہ, اس کے لیے دریا چاہیے, اس کے لیے سمندر چاہیے, پانی چاہیے کشتی کے لیے, بہت ضروری ہے. مگر یہی پانی اگر سوراخ کر کے کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. بس دنیا بالکل اسی طریقے سے ہے. بغیر دنیا کے ہماری زندگی کی ناؤ آگے نہیں بڑھے گی, آگے بڑھے گی نہیں ناؤ. لیکن اگر یہی دنیا کی محبت ایمان کی کشتی میں سوراخ کر دے, صلوات پہ محمد و آل محمد, کماؤ پیسہ, دولت کا منع نہیں کیا گیا تمہیں. ہم ائمہ کے لیے غلط تصور ذہن میں بیٹھا ہوا معاذ اللہ کہ فقیر تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر امام علی معاذ اللہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو 1000 غلام کو کہاں سے آزاد کیا؟ ہزاروں غلام کو آپ نے آزاد کیا. کتنے چشمے امام علی نے کھودے ہیں, کتنے کنویں کھودے ہیں, کتنی باغیں اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں. لگاتے چلے جا رہے ہیں, وقت کرتے چلے جا رہے ہیں, محنت کرتے جا رہے ہیں. ہمارے ائمہ کی بھی تجارت ہے یہ جا کے. فالتو آدمی کو دین پسند نہیں کرتا. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں, دونوں حدیث ہیں من لا یحضر الفقیہ کی, اور یہ وہ کتاب ہے جو کتب اربعہ میں 4 ماہ پر معتبر کتاب ہے, اصول کافی, من لا یحضر الفقیہ اور استبصار و تہذیب, شیخ صدوق کی کتاب ہے, معتبر ترین کتاب. حدیث بھی صحیح ہے دونوں, کیونکہ یہ کہا گیا کہ اگر شیخ صدوق یہ کہہ دیں قال الصادق, 2 انداز ہیں شیخ صدوق کے, ایک روا نے روایت کی, ایک قالا. جب قالا کہہ دیں امام نے کہا تو اس کا مقصد امام نے کہا ہے, ورنہ شیخ صدوق نہ کہتے کہ امام نے کہا ہے, لفظ روا سے تمام. تو پہلی قالا سے اور دوسری جو ہے روایت ہے, سند کی روایت بالکل صحیح ہے, دونوں روایتیں صحیح ہیں. پہلی روایت کیا؟ ان اللہ تبارک و تعالی یا ان اللہ عز و جل لا یبغض, نفرت کرتا ہے, عداوت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے اللہ تبارک کس سے؟ العبد النوام, وہ بندہ جو بہت زیادہ سوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں سونے اور کھانے کے لیے آئے, کھائے اور سو گئے, کوئی کام ہی نہیں کرنا ان کو, سونے اور کھانے کے لیے آئے ہیں. امام علی فرماتے ہیں من کانت ہمتہ بطنہ, اور جس کا مقصد پیٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں, جس کا مقصد صرف پیٹ ہے. ابھی صبح کا ناشتہ ہضم نہیں ہوا, دوپہر میں کیا کھائیں گے اس کی فکر ہے, کیا پکائیے گا آپ بیگم سے پوچھتے ہیں, سارا ہم و غم پیٹ ہے. امام علی فرماتے ہیں من کانت ہمتہ بطنہ, جس کا مقصد پیٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے, اس شخص کی قیمت کیا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں ما یخرج منہا, جو پیٹ سے نکلتا ہے. کھانے کے بعد پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ 2-4 گھنٹے, اس کی کوئی قیمت ہے؟ جو پیٹ کے لیے زندہ رہے ایسے ہی ہے وہ, پیٹ کے لیے نہ زندہ رہو. ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے میرے عزیزوں, ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں, دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم دنیا کے لیے نہیں, دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی. تو یہ پیٹ اللہ تبارک تعالیٰ نفرت کرتا ہے کس سے؟ جو بہت زیادہ سوتا ہے, نوام. وَإِذَا يَبْغَضُ, اللہ عز و جل نفرت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے کس سے؟ العبد الفارغ, وہ شخص جو کوئی کام نہیں کرتا, خام خواہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ نفرت کرتا ہے اسے بندے سے. کاہنوں کو پسند نہیں کرتا پروردگار, کاہنوں کو نہ اہل بیت پسند کرتے نہ اللہ پسند کرتا ہے. نہیں, بے ضرورت سوال کرنا بھی خدا کو
پسند نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور کوئی سوال کرے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ہزاروں فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. یہ اور بات ہے جو دیتا ہے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. تو ایسے بنو کہ فرشتے درود بھیجیں، ایسے نہ بنو کہ فرشتے لعنت بھیجیں. صلوات پہ محمد و آل محمد. وقار، یہیں سے وقار کے ساتھ زندگی گزارو، کام کرو، کاہلیت میں نہ رہو، بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے. پر اللہ نہیں پسند کرتا. کیوں اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو؟ تمہیں جانا ہے. خدا پوچھے گا عمر دی تھی کہاں صرف کی؟ نہیں بیٹھ کے 4 گھنٹے 8 گھنٹے گپے لگا کے تبصرہ کر کے اس میں اپنی زندگی حساب دینا پڑے گا. عمر اپنی تم نے کہاں؟ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے تم نے محنت کی ہے، چھٹے امام اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ بہ رہا ہے. یہ کہا گیا بھولا بھالا بیچارہ امام کو دیکھا گا، فرزند رسول آپ اس گرمی میں اور اس شدید گرمی میں دنیا کی محبت میں کام کر رہے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ کو مسجد پہ ہونا چاہیے، یہ کھیتی باغ میں آپ کیا کریں گرمی میں؟ امام ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں اگر مر گیا اس حال میں تو شہید مروں گا. یہ ہے اللہ پسند نہیں کرتا فارغ بندوں کو. دوسری روایت من لا یعذر الفقیر، یہ بھی بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. وہ یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رجل اللہ رسول اللہ کے بعد ایک شخص آیا اور شکا الی رسول اللہ، شکایت کی رسول اللہ کا الحرفہ، حرفہ کی شکایت کی. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ کام نہیں ہے کوئی، یعنی بے روزگاری کی شکایت ہے. آج کل بھی ہے، کتنی بے روزگاری پھیل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجیے ہمیں رزق مل جائے. میں عرض کروں گا کہ کیسے دعا کرنی چاہیے. جو بعض طریقے ہیں دعا کے وہ صحیح نہیں ہیں، صرف دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے. ویسے دعا کریں جیسے ائمہ نے دعا کی تھی. میں عرض کروں گا کیسے ائمہ نے دعا کی تھی، تب برکت ہوتی ہے رزق میں. شکا الی رسول اللہ الحرفہ، حرفہ کی شکایت کی، یعنی کام نہیں. یا رسول اللہ کیا کروں، بے روزگار ہوں میں، کیا کروں، میرے پاس کام نہیں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انظر بیوعن اشتریہا ثم بعہا، غور کرو، دقت کرو خرید و فروخت میں. بیوعن میں خرید و فروخت، اشتریہا ثم بعہا، کچھ خریدو کچھ بیچو، خریدو اور بیچو. فما ربحت فالزمہ، جس میں فائدہ ہو اسے پرماننٹ اختیار کر لو. دیکھ کیا بات پیغمبر نے کہی، یعنی خالی نہ بیٹھو، خرید و فروخت کرو، تم تجارت کرو، تم کبھی نقصان ہوگا کبھی فائدہ ہوگا، کسی میں نقصان، جس میں فائدہ ہونے لگے اسے پرماننٹ اپنا دھندا بنا لو. اس کا مقصد یہ ہر دھندا سب کو نہیں پھلتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دھندا کسی کو پھلے دوسرے کو نہ پھلے، یہ الگ بات ہے نا، ٹاپک ہے کون دھندا کس کو پھلتا ہے. لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خرید و فروخت میں غور کرو، دقت کرو، جہاں تمہیں فائدہ ملے اسے تو پرماننٹ تجارت کرو. جا کر صرف دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے، دعا ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور بے روزگاری کی شکایت کی. بے روزگار ہوں مولا، کام نہیں ہے، فقیر ہوں، غریب ہوں، کیا کروں؟ ہم نے کہا تیرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. ایسی بات نہیں، فقیروں کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، 10 50 کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. ایک کتاب ہے ذوق النبی، یعنی ہمارا نبی جہاں جہاں مسکرایا ہے اس کو، اس واقعے کو اس میں سب نقل کیا، بیان کیا گیا. کیسے کیسے لوگ تھے حضور کے زمانے میں، ہو سکتا ہے آج بھی ہو. شخص مرتے ہیں، کردار تھوڑی مرتا ہے، کردار ہر زمانے میں زندہ رہتا ہے. وہ ایک شخص آیا ماہ مبارک رمضان پیغمبر کے پاس گرمی میں، یا رسول اللہ ایک روزہ چھوٹ گیا، ایک روزہ میں نے نہیں رکھا، نہ مسافر تھا نہ بیمار تھا. تو اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، بیمار بھی نہیں مسافر بھی نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کھانا کھلائے، غلام کو آزاد کرے. یا رسول اللہ ایک روزہ چھوٹ گیا مجھ سے، میں کیا؟ پیغمبر نے کہا 60 روزے رکھ. کہا اللہ کے رسول ایک تو رکھا نہیں گیا، یہ 60 کہاں سے لاؤں گا؟ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں.
کہ اللہ کے رسول خود تو ہے ہی نہیں، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا ایک بندہ کہا اتنا پیسہ نہیں غلام کو آزاد کروں. تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جتنا تیرے پاس ہے وہ صدقہ کر دے راہ خدا میں، انشاءاللہ اللہ تجھے معاف کر دے گا، جو ہے دے بس. کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایک پیسہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. پیغمبر گھر میں گئے، ایک مٹھی کھجور لے کر آئے اور لائے اور لا کر اسی گود میں ڈال دیا. کہا اپنی طرف سے اسے راہ خدا میں صدقہ دیتے، خیرات دیتے، پروردگار سے معاف کرے. وہ کبھی وہ کھجور کو دیکھ رہا، کبھی رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ آپ نے غریب کو دینے کے لیے کہا ہے، فقیر کو کہا. کہ اللہ کا رسول خدا کی قسم مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. پیغمبر مسکرائے وہاں پر، کہا جا تم ہی لے لو جا کے یہ. چلو آپ محمد وآل محمد. ایک مرتبہ ہوتا بلند سب آپ محمد. تو امام نے اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ تو ہے؟ چھٹے امام نے کچھ تو ہے؟ کہا میرے پاس 2-4 درہم ہیں. کیسا کر وہ 2-4 درہم سے ترازو خرید لے، ایک ترازو خرید لے. کہا مولا کیا کروں گا ترازو کا؟ کہا بازار میں جا کر بیٹھ جا، جو کچھ لوگ آتے ہیں نا اس زمانے میں مال کے بدلے مال ملتا تھا نا، تو تم تولنے کا کام کرنا. مطلب کوئی گندم لے کر آیا اور اسے چاول چاہیے تو جو تولوائے گا تو تمہیں حق بھی دے گا. کہا ٹھیک ہے. ترازو لے کے آیا، بیٹھ گیا بازار میں، اناج تول رہا ہے، لوگوں کا سامان تول رہا ہے. جس بازار میں وہ سامان تول رہا تھا کچھ مہینوں کے بعد اسی بازار میں اس کی دکان ہو گئی، اسی بازار میں اس کی دکان ہو گئی. ترقی مشہور ہو گیا، شہرت ہو گئی اس کی. ارے بھائی لوگ کتنی اس نے ترقی کر لی. پوچھا بھائی ارے کہاں سے ترقی ہوئی؟ کہا امام کی برکت، دوڑے دوڑے امام کے پاس آئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں نہیں آتے ہیں، وہ برکت کی محبت میں آتے ہیں، مل رہا اس وجہ سے آتے ہیں. دوڑے دوڑے امام کے پاس آئے. مولا ہمیں بھی بتا دیجئے کیا دعا پڑھی، ہمیں تو بتائیے کیا دعا آپ نے پڑھی. آپ نے اسے بتا دی. انہوں نے کہا کوئی دعا نہیں. کہا کچھ تو. کہا کہ بھائی جب وہ ترازو لے کے بازار کی طرف گیا تو میں نے نماز پڑھی اور خدا سے کہا میرے اللہ اس کے پاس جو کچھ تھا پورا سرمایہ لے کر آ گیا ہے، اب برکت دینا تیرا کام ہے. اسے کہتے ہیں دعا، عمل ادھر سے ہو برکت ادھر سے آئے گی. صلوات پہ محمد وآل محمد. تو پروردگار نفرت کرتا ہے فالتو آدمیوں جو خالی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں نوجوانوں، یہ وقت بہت ہی قیمتی، خدا کی قسم بہت قیمتی ہے یہ وقت. پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، بہت شرمندہ ہو. دنیا میں بھی 2-4-10 سال کے بعد، اور آخرت میں تو اس سے 10 گنا کیا کروڑوں گنا پچھتانا پڑے گا. اگر ابھی نہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. حلال کمائی میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرام میں شرمانے کی ضرورت ہے، حلال میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کام کر لو، حلال کا کام کچھ بھی لگے، ٹھیلا لگا لو، ایک سبزی بیچو، کچھ بھی. تم محنت کا کام کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے اہل بیت کے توسل سے. دیکھو پروردگار کتنی برکت دیتا ہے، کتنا وقار دیتا ہے. تو چھٹے امام کی وصیت نصیحت کے اوپر عمل ہو جائے گا. عزت کے ساتھ تم زندگی گزارو گے. اور سکینہ کیسے ملے گا؟ سکینہ دولت سے نہیں ملے گا، یاد رکھیں. اطمینان کا تعلق دولت سے نہیں ہے. ظاہر میں سب کچھ آپ بنا سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، لیکن گھر کا سکینہ دولت سے نہیں خرید سکتے. گھر کا سکون آپ دولت سے نہیں خرید سکتے ہیں. اس کے لیے قرآن سے بھی ایک آیت ہے اور بہت مشہور و معروف، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب صرف ذکر خدا سے حاصل ہوتا ہے. یہ چیز ہے. آج اطمینان نہیں ہے اس وجہ سے. کیوں؟ ذکر نہیں ہے، ہم پکار نہیں رہے اللہ. سکون اور اطمینان یہ صرف دین دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سکون اطمینان دے سکتا. آؤ میدان میں محنت کرو، چھٹے امام کی وصیت اور نصیحت پر عمل کرو. دیکھو کتنا حسین راستہ ہے، کتنا خوبصورت راستہ. حلال میں جو لذت ہے وہ حرام میں نہیں ہے. مگر افسوس ہے میرے عزیزو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہ میں جب حرام لگ جاتا ہے. ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے یہاں کے اوپر ایسی جڑی بوٹیوں دواؤں کا تذکرہ چلا تو کہنے لگے کہ وہ نقلی سامان کو بیچتا تھا دکاندار، لوگ خرید کے لے جاتے تھے. ایک مرتبہ اس نے اصلی سامان دے دیا تو آ کے واپس کر دیا.
کہا یہ نقلی ہے وہی والا تو مجھے. یہ حالت ہو گئی. جو لوگ نقلی کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں اصلی پسند ہی نہیں آتا. کچھ لوگ حرام کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں حلال میں مزہ ہی نہیں آتا, انہیں پسند ہی نہیں آتا حلال. نکلو 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 نکلو. کتنا خطرناک ہے. ایک حدیث میں آپ سامنے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, اس حدیث سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے, ایک میسج, ایک پیغام ملتا ہے. حدیث قدسی ہے, پیغمبر کو خطاب ہے, یا اخل مرسلین یا اخل منذرین, اے رسولوں کے بھائی, اے ڈرانے والوں کے بھائی, انذر قومکا, اپنی قوم کو آپ ڈرائیے. پروردگار کہہ رہا پیغمبر سے اپنی قوم کو آپ ڈرائیے. کیا ڈرائیں؟ لا يدخلوا بیتا من بیوتی لأحد من عبادی عند احدہم مظلمہ. آپ کہہ دیجئے قوم سے, امت کو پیغام پہنچا دیجئے کہ میرے گھر میں یعنی مسجد میں, میرے کسی بھی گھر میں وہ شخص نہ آئے جس نے کسی کا مال حرام طریقے سے کھایا, لیا, غصب کیا ہے. مظلمہ یعنی زبردستی غصبی مال جس نے دیا, وہ ہمارے گھر میں نہ آئے, منع کر دیے اسے. ہرگز ہمارے گھر میں, اللہ کے گھر میں کیوں آتا ہے انسان؟ عبادت کے لیے آتا ہے نا, کہ قربتاً اللہ, یہی تو عبادت, اللہ کے قریب آنے کے لیے. کیا مدنی رحمت خدا کے قریب آنے کے لیے, ثواب کے لیے. اے میرے حبیب, آپ کہتے ہیں میرے گھر میں وہ شخص نہ آئے جس نے کسی کا مال ظلمن لیا ہو. فَإِنِّي العنہ ما دام قائما یصلی بین یدیہ, جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے میں اس کے اوپر لعنت بھیجا کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا؟ خدا کہہ رہا. جس نے ظلمن کسی کا مال کھایا ہے, مال ہڑپ کیا ہے, وہ کہتا ہے قربت اللہ, اللہ کہتا ہے تیرے اوپر لعنت. لعنت یعنی میری رحمت سے دور ہو جا. تو کیا رکے گا مسجد میں؟ وہ میں لعنت بھیجا کرتا ہوں جب تک وہ نماز پڑھا کرتا ہے, میں لعنت بھیجا کرتا ہوں. تھوڑا سا سوچنے میرے عزیزو, کاش مسلمان اس حدیث پر تھوڑا سا غور کر لے. ایک عام مومن کا جو مال کھائے, ایک عام انسان کا جو مال ہڑپ کرے, وہ نماز پڑھتا رہتا, اللہ لعنت بھیجا کرتا ہے. ارے جو امیر المومنین کا مال ہڑپ کر جائے, جو دختر رسول کا مال ہڑپ کر جائے, صلوات محمد و آل محمد. میں لعنت بھیجا کرتا ہوں جب تک کہ وہ مال واپس نہ کر دے جو اس نے چھینا ہے, لیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, توبہ کر لیتے, اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ, لیکن مال نہیں واپس کرتے. زمین پہ قبضہ تو نہیں چھوڑیں گے, گھر نہیں چھوڑو, توبہ کر لیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, اللہ کو نہیں. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا, خدا کو نہیں. یہ توبہ نہیں. حتی یرد تلک المظلمہ, یہاں تک کہ وہ غصبی مال واپس کر دے. توجہ چاہو میرے عزیز اس حدیث پر, کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ حدیث قدسی. واپس کر دے. جب واپس کر دیتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ یہ شخص جس نے ظلمن مال لیا ہے, غاصب ہے, حرام طریقے سے جب مال ہڑپ کیا ہے, ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا مر جانا, کب تک زندہ رہنا ہے بھائی, کب تک انسان زندہ رہے گا؟ 100 سال 200 سال, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. مرنا ہے نا, جانا قبر پہ جانا. قبر کی تنہائی میں مال کام نہیں آئے گا, اعمال کام آئیں گے. صرف مال اعمال کا مشکل ہے, کچھ نہیں. محشر ہے, قیامت ہے, نہ جانے کتنی منزلیں ہیں. ہو سکتا ہے کبھی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں میں نے غلط کیا, اب توبہ. توبہ یعنی ترد تلک المظلمہ, وہ مال لوٹا ہوا مال واپس کر دے. اور جب یہ شخص لوٹا ہوا مال واپس کر دیتا ہے, پروردگار کیا کہتا ہے؟ اکون سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ یکون من اولیائی واصفیائی یکون جاری مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فی الجنہ. اس شخص کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے جس نے مال واپس کر دیا. پروردگار کہتا ہے میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں, میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. یعنی اب یہ نہیں دیکھ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں سن رہا ہے, میں سن رہا ہوں. یہ میرا ولی ہو جاتا ہے. یہ جنت میں انبیاء کے ساتھ رہے گا, اوصیاء کے ساتھ رہے گا, شہداء کے ساتھ رہے گا, صالحین کے ساتھ رہے گا. کون؟ جس نے توبہ کر لی ہے,
لوٹا ہوا مال واپس کر دیا ہے، اس کے لیے پروردگار کہتا ہے اس کی آنکھیں نہیں میری آنکھیں، اس کے کان نہیں میری آنکھ۔ اب اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا جو اس منزل کے اوپر فائز ہے۔ بھئی یہ پہلے گناہگار تھا نا، مال کھایا، ہڑپ کیا، واپس کیا، توبہ کیا، تب یہ اولیاء خدا بن گیا، ولی خدا بن گیا۔ وہ جو اس منزل کے اوپر پہنچا ہوا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ لعوتیت اقالیم السبع بما تحت افلاکها، اگر علی کو یہ ساری دنیا کی حکومتیں دے دی جائیں، علی کو ایک حکومت نہیں، ہندوستان کی نہیں، ساری دنیا کی حکومتیں، پورا افریقہ، پورا یورپ، پورا ایشیا، سب علی کو دے دیا جائے، اور علی سے کہا جائے عن آسی اللہ فی النملۃ اسلبو جلب شعیرۃ ما فعلتو، اور علی سے کہا جائے علی اس چیٹی کی منہ میں جو جو کی بھوسی ہے ظلماً اس سے لے لو، تو علی چیٹی پر ظلم نہیں کرے گا، حکومت کو ٹھکرا دے گا۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے خون بہانے والے اور ہوتے ہیں، عدل کے لیے حکومت کو ٹھوکر مارنے والا علی ہوتا ہے۔ سکینہ اسی طریقے سے حاصل ہوگا۔ اب گفتگو اور آگے بڑھائیں میرے عزیزو، خط تو میں نے کہا کہ 2.5-3 صفحے کا ہے، اس کے لیے تو کئی اشیاء چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام نے حکم دیا اپنے چاہنے والوں کو، کیا دین فیما بینکم و بینہم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے یہ حکم دیا پہلا کہ اہل باطل کے ساتھ علیکم بمجاملت اہل الباطل، جو دوسرے فرقے والے ہیں ان کے ساتھ تم تمیز و تہذیب سے پیش آؤ، بدتمیزی نہیں کرو ان کے ساتھ۔ تحمل الزیم منہم، اگر وہ تم پر ستم کرے تو تم برداشت کرو، صبر کرو، تم برداشت کرو۔ ایاکم و ممازتہم، ہرگز 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 ان سے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، جو دوسرے فرقے والے ہیں ان کے ساتھ تمیز و تہذیب سے پیش آنا، ادب سے پیش آنا ان سے، اور وہ اگر زیادتی کریں، ظلم کریں، تم برداشت کرنا، ان سے جھگڑا نہیں کرنا۔ پھر کیا کرے؟ دینو فیما بینکم و بینہم اذا انتم جالستموہم خالطتموہم نازعتموہم الکلام، ان کے ساتھ ایک طریقہ اختیار کرو، جب ان کے ساتھ بیٹھو مخالطہ کرو، یعنی نشست و برخاست، گھل مل جاؤ، نازعتم الکلام، ان سے بحث و مباحثہ کرو، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكُمْ، تمہارے لیے ضروری ہے من مجالستہم، کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو بھی، مخالطتہم، ان کے ساتھ گھلو ملو بھی، منازعۃ بالکلام، ان سے تم بحث بھی کرو، یہ سب تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ راستہ تمہارا کون ہونا چاہیے؟ بالتقیہ، تقیہ کے ذریعے سے۔ الذی امرکم اللہ، جس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ابھی تقیہ کیا ہے؟ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آج بھی کسی نے پوچھا یہ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ ہمارا دین ہے۔ حدیث میں آیا ہے جس نے تقیہ نہیں کیا اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ تقیہ یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ کیا مقصد اپنے آپ کو بچانا؟ میں آپ قرآن سے ہلکا سے اشارہ کروں، قرآن کی آیت ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف شخصیت گزری ہے عالم اسلام کی صحابی جناب عمار بن یاسر، بہت عظیم شخصیت، جن کا روزہ شام میں ہے، سیریا میں ہے۔ ان کے والد جناب یاسر، ان کی والدہ سمیہ، 3 لوگ۔ عمار کے لیے پیغمبر کی مشہور حدیث ستفرق فیۃ الباغیہ، جنگ صفین مولا کائنات کی طرف سے نکلے اور شہید ہوئے ہیں، اسی وجہ سے شامی میں آپ کا مدفن ہے اور آپ کا روزہ ہے۔ کئی مرتبہ داعش نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ مکے میں یہ لوگ کفار قریش نے پکڑا، ظلم کیا ان کے اوپر، اور کہا کہ تم نام لے کے پیغمبر کا ان کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، اور ہمارے بت کا سجدہ کرو یا ہمارے بت کو تعریف کرو۔ جناب یاسر نے منع کر دیا،
بے دردی سے قتل کیے گئے. جناب سمیہ جناب عمار کی والدہ, ان کو جانتے کس طریقے سے قتل کیا؟ خدا کی قسم, عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے صنف نازک ہے, یعنی بہت نازک ہے, مزاج نازک ہے, لیکن اگر اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے تو ہر کمزوری ختم ہو جاتی ہے. سمیہ جناب عمار کی والدہ, ان کے اوپر بس تم کچھ نہیں, پیغمبر کو برا بھلا کہہ دو اور ہمارے بتوں کی تعریف کر تو چھوڑ دیں گے. نہیں, کیسے کہیں پیغمبر کو برا بھلا؟ ایک ٹانگ ایک اونٹ میں باندھی گئی, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ میں باندھی گئی, دونوں کو مختلف سمت چلایا گیا, جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون, اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون جناب سمیہ, ان کی عظمتوں پر ہمارا لاکھوں سلام. عمار کی جوان تھے, ان کو پکڑا, کبرات کرو پیغمبر کو برا بھلا کو, انہوں نے کہہ دیا, کب بتوں کو ہماری تعریف کرو, انہوں نے تعریف کر دیا. جناب عمار چھوڑ دیا انہوں نے. جب چھوڑ دیا انہوں نے, اے پیغمبر کا بڑے شرمندہ, مسلمان ہی باز کہہ رہے ہیں کہ عمار کافر ہو گئے, عمار کافر ہو گئے. پیغمبر کے پاس شرمندہ, یا رسول اللہ برداشت نہ ہو پایا, میں نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو برا بھلا بھی کہہ دیا اور بتوں کی تعریف بھی کر دی. پیغمبر کہتے ہیں عمار اگر دوبارہ ایسا واقعہ آئے تو پھر وہی کرنا جو کیا ہے. اسے کہتے ہیں تقیہ, یعنی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپا لینا, اپنی جان بچا. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی, من کفر من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن, ایمان لانے کے بعد جو کافر ہو گیا, گیا جہنم میں, مگر وہ جسے مجبور کر دیا گیا وقلبہ مطمئن, لیکن اس کا قلب جو مطمئن ہو. یہ جناب عمار کے بارے میں آیت ہوئی. اور اسلام اجازت دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, عزت بچانے کے لیے, تو اپنے عقیدے کو چھپا لو. یہ ہے تقیہ. تقیہ کے بہت سی اقسام ہیں, ظاہر سی بات اگر اس کو بیان کیا جائے تو بہت ہی وقت گزر جائے گا. ایک دو اہم حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میرے عزیزوں. تقیہ, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا ہمارا. تقیہ نہیں, ہم اپنے عقیدے کو چھپائیں, نہ صرف عقیدے کو چھپائیں. مشکل ہمارے لیے یہ ہوئی میرے عزیزوں کہ نہ ہم تقیہ کو ترک کر دیا, بقول امام کے جس نے تقیہ کو ترک کر دیا اس کا دین چلا گیا. آج جو دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے, یعنی جو بے دینی پھیلائی وہ بنام دین پھیلائی جا رہی ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ راستہ بدل دیا, نہیں سمجھے تقیہ کسے کہتے ہیں. جو باتیں گھر میں کہنی چاہیے ان پر سے کہنے لگے. اگر تم کے ساتھ تقیہ کیسا ہوتا؟ امام محمد باقر علیہ السلام مسجد میں اتفاق سے ایک امام کا چاہنے والا وہ نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے ساتھ. چاہے جماعت تو غیروں کی تھی نا, مخالفین کی تھی, ان کے پیچھے جماعت پڑھا. اس نے دیکھ لیا امام نے ہمیں دیکھ لیا یہاں پر, بڑا شرمندہ ہو آیا, معاف کیجئے گا مولا آقا, کیا مجبور تھا, پھنس گیا, میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کے دشمن کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی. امام نے کہا اس بات پہ تم معذرت نہ کرو, اگر نہ پڑھتے تو تمہیں معذرت کرنی چاہیے تھی, اگر نہ پڑھتے تو تمہیں معذرت کرنی چاہیے. اس پر ایک جملہ کہا, تم نماز پڑھ رہے تھے, وَالسَّبْعَ سَمَوَاتُ وَالْأَرْضِينَ مَا زَالَتِ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ تُصَلِّي عَلَيْكَ وَتَلْعَنُ إِمَامَكَ, تم نماز پڑھ رہے تھے میرے دشمن کے پیچھے سے, ساتوں زمین و آسمان تم پر صلوات بھیج رہے تھے اور تمہارے جو آگے تھا اس کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے. اور تم اگر اس نماز کو تنہا گھر میں پڑھتے تو اس کا ثواب کم ہوتا. یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب 700 رکعت 700 رکعت کے برابر ہے. تقیہ میں جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, کئی گنا بڑھ جاتا ہے تقیہ میں. کہیں آئے بہن کہیں ہاتھ پڑھ کے نماز پڑھنے کو کیا رجے, اگر تقیہ ہے, اپنے آپ کو اگر بچانا ہے. انسان اسلام میں انسان کی عزت اور جان بڑی قیمتی ہے. خیر یہ تقیہ تو سبھی کر لیتے ہیں, یہ تقیہ تو سبھی کر لیتے ہیں, جان کی بچ جائے گی تو سبھی کر لیتے ہیں اکثر. اب بہت سے حدیثیں بہت سے واقعات ہیں. 2 لوگوں کو پکڑا گیا, ظالموں نے پکڑا. ایک سے کہا امیر المومنین کو برا کہو, اس نے کہہ دیا. دوسرے سے کہا برا کہو, کہا نہیں کہوں گا. کہا قتل کو, جگہ منظور ہے, قتل کر دیا گیا. بات امام تک پہنچی.
کہ مولا ایسا تھا، آپ کے دو چاہنے والوں کو پکڑا گیا، ایک سے کہا گیا امیر المومنین کو برا بھلا کو، اس نے کہہ دیا، وہ چھوٹ گیا، جس نے برا نہیں کہا وہ قتل کر دیا گیا، کہا جو قتل ہو گیا اس نے جنت میں جانے میں جلدی کر دی، جنت میں جانے جا، اور جو بچ گیا وہ دین میں فقیہ تھا، یعنی دین کی سمجھ اس کے اندر تھی۔ یہ ہے جانے محترم تقیہ۔ تو تقیہ ہمارے کیا مشکل جو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ تقیہ جہاں پر کرنا چاہیے وہاں پر نہیں کرتے، چھوڑ دو، یعنی جو مورد ہے اسے بدل دیا، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرنے لگتے ہیں۔ عیون اخبار رضا یہ کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور ہمارے منابع اول یعنی جو سورسز ہیں ہمارے پاس ان میں سے جو فرسٹ ہینڈ کے ہیں وہ اس میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہ شیخ صدوق وہی جن کی کتاب من لا یزور الفقیہ کتب اربع میں سے ہے، اس کی یہ روایت ہے۔ وہ کیا؟ ابراہیم بن ابی محمود یہ راوی ہیں، وہ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضائلکم اہل البیت وہی من روایت مخالفیکم۔ فرزند رسول کچھ فضائل مولا کائنات کے اور آپ اہل بیت کے ہمارے پاس آئے ہیں جن کے راوی آپ کے مخالفین ہیں، ہماری کتابوں میں وہ فضائل نہیں پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں، ہمارے راویوں نے وہ فضائل نہیں بیان کیے ہیں، ہم کیا کریں فضائل کے بارے میں؟ اس امام فرماتے ہیں جب نبی محمود، اے محمود کے فرزند بیٹے، حدثنی ابی ان ابی ان جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے ان کے والد، انہوں نے جد سے پیغمبر سے حدیث، کیا پیغمبر نے فرمایا؟ من اصغى الى ناطق فقد عبادہ، پیغمبر نے فرمایا جس نے کسی بولنے والے کی بات کو غور سے سنا گویا اس کی عبادت کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں جس نے کسی بولنے والے کی بات کو غور سے سنا گویا اس کی عبادت کی۔ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا تھا تو عبادت اللہ کی ہو رہی تھی۔ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، اگر بولنے والا ابلیس کی باتیں کر رہا تھا تو ابلیس کی عبادت ہو رہی تھی۔ تو سب کی بات بھی نہیں سننا چاہیے، اور جو اللہ کی بات پہنچا رہا اس کی بات سننا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں اِنَّا مُخَالَفِينَ وَضَعُوا الْفَضَائِلَنَا وَجَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، ہمارے دشمنوں نے وَضَعُوا أَخْبَارًا، ہمارے دشمنوں نے حدیثیں گڑھی ہیں اور ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، جھوٹی گڑھی، ان کی 3 قسمیں، أَحَدُهَا الْغُلُوُّ وَثَانِيُهَا التَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا وَثَالِثُهَا مَثَالِبُ آتَائِنَا۔ ایک قسم ہے حدیث کی جس میں غلو کہا گیا ہے، ہمیں بڑھایا گیا ہے، ایک قسم ہے تقصیر کی، اور ایک قسم ہے جس میں ہمارے دشمنوں کی برائیاں ان کو گالیاں دی گئی نام لے کر۔ اذا سمعوا الغلو، جب وہ غلو سنتے ہیں، کفروا شیعتنا، تو ہمارے شیعوں کو کافر قرار دیں گے، یہ کافر ہو گئے نا شیعہ۔ وَصَلَبُوهَا إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا، کہہ رہے یہ تو اپنے ائمہ کو رب مانتے، خدا مانتے، علی کو خدا مانتے، کافر ہو گئے، تو ان کا خون جو ہے وہ بہانا جائز ہمارے لیے۔ آج جو طالبان داعش کر رہے ہیں اسے تو کافر ہو گئے، یعنی امام کو اپنے ائمہ کو خدا مانتے کا خون بہانا جائز ہو گیا۔ یہ ایسی حدیثیں کس نے گڑھی؟ ہمارے دشمنوں نے گڑھی ہیں، ہمارے دشمنوں نے گڑھی ہے، ہمارے فضائل میں ہیں۔ آج یہی اوپر لوگ دھوکہ کھائے کہ فضیلت ہے مولا کائنات کی، فضیلت اہل بیت کی، لیکن دیکھو فضیلت میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنوں کی گڑھی ہوئی ہے، ان کی سازش تو نہیں ہے اس میں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن رب تو نہیں کہہ سکتے ان کو۔ جس توحید کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اسی توحید کو امام حسین کے لیے ہم ختم کریں؟ اللہ تو نہیں ہے، یہ خدا تو نہیں ہے۔ دوسرا تقصیر، اذا سمعوا تقصیر، جب ایسی حدیثیں سنتے جو تقصیر یعنی ہمیں ہمارے مرتبے سے گھٹا کے بیان کیا گیا، اعتقادنا فینا، تو یہ اعتقاد کرتے ہیں ہمارے جیسے انسان تھے، ہم کیا لوگ سنیں گے بھائی ہمارے میں کیا فرق، ہمارے جیسے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَصَالِبَ آدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور جب یہ سنتے ہیں کیا
ہمارے دشمنوں کا نام گالی دے کر، یہ حدیثوں میں برا لعن تان، تو وہی نسبت ہماری طرف دے دیتے ہیں۔ اب دیکھی جا کے انٹرنیٹ پر، پہلے کسی کی جرأت نہیں تھی ہمارے ائمہ کو کہ برا بھلا کہے، پہلے کسی جرأت، یہ جرأت کس نے دی؟ یہ ہمارے بے لگام ذاکروں کی دی ہوئی جرأت ہے، بے لگام ذاکروں کی دی ہوئی جرأت۔ میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اس نے امام علی کی شان میں گستاخی کی، تو دوسرا سنی جواب دیتا ہے کہ امام علی کو کیوں برا کہہ رہے ہو، انہیں تو ہم بھی سنی مانتے ہیں۔ تو یہ جواب کیا دیتا ہے بدبخت، کہہ رہا ہے کہ ہم سنیوں کے علی کو برا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو شیعوں کے علی کو برا کہہ رہے ہیں۔ منع کیا گیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ کافر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کو گالی نہ دو ورنہ پلٹ کر یہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ جانو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے بزرگوں کو تم برا بھلا کہو، منع کیا گیا۔ محبت اہل بیت اتنا جوش آ گیا، نام لے کر گالی دینے لگتے ہیں، برا منع کیا اہل بیت نے، اماموں نے منع کیا ہے۔ اگر آج ہم دوسروں کے رہنماؤں کو برا بھلا کہیں گے، پلٹ کر وار کریں گے، مشرک ہم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سبب بنیں گے ائمہ کی توہین کے، اور جو سبب بنے ائمہ کی توہین کے اسے آپ کیا کہیں گے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ اور تین طرح کی ہدایت، غلو، تقصیر اور یہ خبردار۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا میرے عزیزوں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے وہ شمع ہدایت ہے، آفتاب ہدایت۔ یا ابن ابی معبود، اے محمود کے بیٹے، اذا اخذ الناس یمینا وشمالا، جب لوگ دائیں بائیں بھاگ جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، یعنی رائے مستقیم سے بھٹک جائیں، اذا اخذ الناس یمینا وشمالا فالزم طریقتنا، تو تم ہمارے راستے پر قائم رہو، تم ہمارے راستے پر ہو، جانے دو جو دائنے جا رہا اس ادھر جانے دو، جو بائیں جائے، تم ہمارے راستے پر۔ من لزمنا لزمنا ہو، من فارقنا فارقنا ہو، جو ہم سے جدا ہوگا ہم اس سے جدا ہوں گے، جو ہمارے ساتھ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے احفظ ما حدثتک، جو حدیث میں نے تمہیں بیان کی ہے اسے یاد کرو، لقد جمعت خیر الدنیا والآخرہ، اس میں دنیا و آخرت کا خیر ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ فضائل پڑھ دیتے، تبرہ پڑھ دیتے، نہیں، کہنے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم کب کہتے ہیں کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ ہر لکھی ہوئی کتاب کو پڑھا بھی نہیں جاتا۔ اگر مان بھی یہ صحیح ہے، یہ تو دشمنوں کی بڑھائی ہوئی ہے تاکہ ہمیں کافر قرار دیا جائے، ہمیں برا بھلا کہا جائے۔ اگر فرض کر لیں کتاب میں لکھا ہے صحیح ہے، تو کیا ہر صحیح بات کو ہم پڑھ سکتے ہیں ممبر سے؟ اب بہار میں یہ واقعہ ہے اور حدیث باقاعدہ پوری، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، دو شخص مولا کائنات کے زمانے میں، بہت طویل حدیث ہے، میں بیچ سے لے رہا ہوں، دو شخص چوتھے امام کے ذریعے سے حدیث آئی ہے۔ مولا کائنات کے زمانے میں اصحاب مولا کائنات، امام علی کے صحابی چاہنے والے، ایک کو سانپ نے کاٹا، دوسرے کو بچھو نے کاٹا، چیختے چلاتے ہوئے آئے، دوڑے ہوئے امام کے پاس گئے، مولا کچھ دعا ہوا پڑھ دیجیے، یہ ہوتا نہیں منتر منتر یہاں چلتے ہیں، اتارنے والے صاحب بچھو جو بھی کہا، مولا کہا نہیں، ان کو جانے دو، ان کو گھر پہنچا دو۔ کہا مولا چیخ رہا نہیں، ٹھیک ہے بھگتنے دو ان کو، چلے کے گھر کو پہنچا دیا۔ 2 مہینے تک یہ لوگ بھگتتے رہے، درد میں، تکلیف میں، 2 مہینے تک۔ جب 2 مہینے ہو گئے تو پھر کسی نے سفارش کی، کہا مولا کائنات سے، مولا بہت تکلیف ہے، تو آپ کے چاہنے والے، کہا اچھا لے کے آؤ ہمارے پاس۔ تو لے کے آئے، تو راوی کہتا ہے کہ جب لے کے آ رہے تھے تو لوگوں کو یقین تھا کہ راستے میں مر جائیں گے، یہ ان کی حالت تھی۔ آئے مولا کے پاس کس طرح، ایک کی طرف مولا نے مخاطب کیا، کہا پتہ ہے تمہیں صاحب نے کیوں کاٹا، بچھو نے کیوں کاٹا، پتہ ہے تمہیں؟ کہا مولا نہیں۔ کہا گناہ کیا تم نے، تجھ سے خطا ہوئی، تجھ سے غلطی ہوئی، گناہ کیا۔ کہا مولا کون سا گناہ کیا میں نے؟ ان کے ذہن میں آگے نہ نماز چھوٹی، نہ کسی غیبت کی، میں نے کون سا گناہ کیا؟ کہا نہیں تجھ سے گناہ ہوا۔ کہا کیا گناہ کیا؟ کہا یاد ہے ایک جگہ تو بیٹھا تھا،
جہاں سلمان فارسی کی برائی ہو رہی تھی، سلمان فارسی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو روک سکتا تھا، سلمان فارسی کا دفاع کر سکتا تھا، نہ تیری جان کو خطرہ تھا، نہ تیرے مال کو خطرہ تھا، نہ تیری اولاد کو خطرہ، فقط استحتا ہو، صرف شرم کی وجہ سے تو خاموش رہا، نہیں بولا۔ سلمان کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو شرم کی وجہ سے تو نہیں بولا، تو جان کا خطرہ نہیں تھا، مال کا خطرہ نہیں تھا، یہ گناہ تھا۔ استغفار کرو پروردگار سے، میری محبت ہے اس وجہ سے جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو گناہ کیا تو یہیں سزا ملے گی۔ تو پتہ ہے یہ زیادہ مشکل میں شیعہ کیوں رہتے ہیں دنیا میں؟ تو کچھ سزائیں یہیں مل جاتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرو تو دنیا میں بھی آرام مل جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ باز اللہ صلوات محمد و آل محمد۔ استغفار کرو۔ دوسرے سے کہا تمہیں پتا ہے کہ اس صاحب نے کیوں کاٹا؟ کہا مولا ہم سے کیا ہوا؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا تم سے غلطی ہوئی تو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میرا دشمن بھی تھا، یاد آیا تمہیں؟ جب مقداد اقبلا مقداد خادمی، یہ مولا کے جملے روایت کے، جب میرا خادم مقداد ادھر سے گزر رہا تھا، کہاں مولا ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ کہا تم نے جیسی مقداد کو دیکھ قمت اجلالا لہو، تم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مقداد ادھر سے گزر رہے تھے، تم نے دیکھا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قمت اجلالا لہو لِإِجْلَالِكَ لِي، جو کہ ظاہر سی بات میرے خادم ہیں، میری وجہ سے تم نے اس کی تعظیم کی۔ جو میرا دشمن وہاں تھا اس نے کہا کیوں کھڑے ہوئے تم مقداد کے لیے، کیوں کھڑے ہو گئے تم؟ تو تم نے جواب دیا تھا، ہاں یاد آیا، کیا جواب دیا؟ کہا مولا میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ یہ کس کا غلام ہے، اس کے قدموں کے تضع الملائکہ اجنتہا، ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، یمشی علیہا، یہ زمین پر نہیں چلتا، ملائکہ کے پروں پر چلتا ہے۔ جب غلام کا یہ مرتبہ ہے تو مولا کس مرتبے پر ہوگا؟ مولا میں نے فضائل پڑھے مقداد کے، کہا پڑھے تو فضائل تم نے مقداد، نتیجہ کیا نکلا؟ جو میرا دشمن تھا وہ آگے بڑھ کے ضربہ و شتمہ، اس نے مقداد کو مارا، اس کو گالیاں دی، مارا اس کو گالیاں دی، کوئی برا کام تو نہیں کیا تھا، مقداد کے فضائل ہی تو پڑھے تھے فضیلت، لیکن غلط جگہ پڑھے تھے۔ تو ہر جگہ نہ فضائل پڑھے جاتے ہیں، یہ دیکھ مشکل یہاں پر بس ہم تو فضائل پڑھ تو رہے ہو، مگر فضائل کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم تو تبرہ اہل بیت دشمنوں سے بیزاری، بے شک تبرہ ضروری ہے، مگر اس تبرہ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم پڑھ کر چلے جائیں لیکن کسی مومن کے گھر میں آگ لگ جائے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی شیعت ہے؟ بڑی ذمہ داری ہے میرے عزیزوں، ہمیں فضائل پڑھنا ہے تو قدم یعنی پھوک پھوک کر فضائل پڑھنا، ہر جگہ فضائل نہیں پڑھ سکتے ہیں، منع کیا گیا علماء، ہر صحیح بات نہیں پڑھی، جہاں تحمل ہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ ارے جو پیغمبر سمجھ میں نہ آئے ان کی عظمت، ان کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، نماز قضا ہو گئی اور نہ جانے بھول جاتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں، تو آپ ائمہ کی فضائل ان کے سامنے پڑھے، کہ یہ تو پیغمبر سے پڑھا دیا، اس کا مطلب دین سے نکل گئے۔ بے شک فضائل پڑھے جائیں لیکن ایسی جگہ فضائل پڑھے جائیں جہاں سمجھنے اور برداشت کرنے والے ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو یہ تقیہ یعنی ہم اپنے عقیدے کو چھپائے رہیں ضرورت جب ہو، لیکن سب کے لیے تقیہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے مانا تقیہ ہر جگہ چھپائے، نہیں، جب دین کو ضرورت ہو تو اپنے تقیہ کا اظہار بھی کریں، آپ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں، وہ اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی جان بہت قیمتی ہے لیکن اسلام اس سے زیادہ قیمتی ہے، جب اسلام کو ضرورت ہو تو جان قربان کرنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر تقیہ میں نہیں جانا، بہت قیمتی ہے اپنی جان، بہت قیمتی ہے، لیکن اسلام سب سے زیادہ قیمتی، بہت قیمتی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے۔
اور لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں میدان، ارے کیا کرنا جا کے، مارے جائیں گے، کب تک زندہ رہو گے؟ اب تھوڑا سا غور کریں، اگر امام حسین علیہ السلام بھی قربانی نہ دیتے، حضرت علی اکبر کربلا والے کتنے دنوں تک زندہ رہتے، کتنے دنوں تک زندہ رہتے؟ ایک نہ ایک دن تو موت آتی، ختم ہو جاتے سب، قربانی دے کے آج تک زندہ ہے۔ یہ قربانی دینا کیا ہے؟ یہ محبت میں قربانی دینا کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ اپنے آپ کو فنا کرنا، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے فنا کرنا۔ فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، الفنا فی البقا یوجب البقا، وہ کہتے ہیں فنا اگر بقا میں ہے تو فنا کو بقا مل جاتی ہے۔ کیا مقصد؟ بس ایک گلاس پانی ہمارے پاس کبھی بھی ختم ہو سکتا، فنا ہو سکتا، پی لیا اس کا وجود ختم ہو گیا، زمین پہ پھینک دیا، زمین نے سوکھ لیا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اسی ایک گلاس پانی کو ہم نے دریا میں ڈال دیا تو بظاہر تو یہ ختم ہو گیا، مگر جزء دریا بن گیا۔ اور جب تک دریا ہی پانی کا وجود ہے، ابھی جب تک گلاس میں تھا اسے خطرہ تھا، لیکن جب جزء دریا بن گیا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دریا کو نہیں ختم کر سکتا ہے۔ اسی کہتے ہیں کربلا سے پہلے امام حسین کو اپنے وجود کا خطرہ تھا، فنا ہوئے حسین ابن علی، مگر بقا میں فنا ہوئے، خدا باقی رہے گا، حسین باقی رہنے والے خدا میں فنا ہو گئے، جب تک خدا باقی رہے گا اس وقت تک حسین باقی رہے گا۔ پہلے اپنے کو فنا کرتے ہیں باقی رہنے میں، اس وجہ سے آج امام حسین زندہ ہے۔ کب تک کوئی زندہ رہے گا؟ مرے گا نہیں۔ ہاسپٹل میں جہاں انجیکشن لگوا کے کوئی مرے، گھر کے بستر پر انگلیاں رگڑ کے کوئی مرے، اور کوئی اہل بیت کی محبت ہے میدان جنگ میں، مرنا سبھی کو، لیکن جو بستر پہ مرا اس کی موت اور ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ باقی ہے۔ تو تقیہ سب جب دین کو ضرورت پڑتی تو اپنی جان بھی دیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کے اوپر ہمیں، جیسے وہ جناب حضر بھی نہ دی، کیا گرفتار کر لیا گیا، ارے کتنی ان کو پیشکش کی کہ جناب حضر بھی نہ دی کو امیر شام میں یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ ریاست دے دیں گے، یہ جائیداد دے دیں گے، بس زبان سے اتنا کہنا تھا کہ میں علی کا دوست نہیں ہوں، اور کچھ نہیں کہنا تھا، صرف اتنا تھا، بس علی کا دوست نہیں، اتنا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قتل کا مجھے منظور ہے۔ جناب حضر بن عدی کو جب قتل کیا گیا، ان کو جلاد نے جب تلوار مارنا چاہی، کہا حضر اپنا سر تو جھکاؤں، کہا کیوں؟ کہا سر جھکاؤ گے تو مجھے آسانی ہو جائے قتل کرنے میں۔ تو جناب حضر بن عدی مسکرا کر کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ میں اگر سر جھکاؤں گا تو قتل کرنے میں تجھے آسانی ہوگی، ظالم کی مدد حضور نہیں کر سکتا، ظالم کی مدد حضور نہیں کر سکتا ہے۔ علی کی محبت جب آ جاتی ہے تو سر کٹتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، تو تخیل جب ضرورت ہو۔ لیکن ہاں اس دور میں ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بہت سنبھل کر قدم اٹھائیں۔ آج انتشار ہے میرے عزیزوں، اور انتشار کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنے چینل ہیں ماشاءاللہ سے، آپ اہل علم ہیں، دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ایک دو نہیں 40 50 60 جنے کتنے چینل ہیں، اور کچھ کا کام ہی یہی ہے۔ کچھ چینل آپ دیکھیں جیسے ہی آپ چینل کھولیں گے فوراً شروع ہو جائے گا تبرات کو، نام لے لے کے فقط فلاں انار میں، فلاں جہنم میں، فلاں جہنم میں، فلاں جہنم۔ کیوں؟ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے؟ علماء اکرام منع کرتے ہیں، مراجع اکرام منع کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ سازش ہے دشمن کی، دشمن کی سازش۔ کویت کا وہ چینل تھا چند سال پہلے، جب اس میں ام المومنین کے حوالے سے بہت ہی زیادہ نازیبا الفاظ اس میں استعمال کیے گئے، ٹی وی کے اوپر باقاعدہ طور پر، مرکز اس کا امریکہ۔ تو اہل بے چینی تو ہو گئے، لوگ بے چینی تو عالم اسلام میں تھی۔ دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہابیوں نے بے انتہا کوشش کی، مگر
ہمیں رافضی، کافر، مجوسی، یہودی سب کچھ انہوں نے کہہ ڈالا سب کچھ، مگر عالم اسلام سے منوا نہ پائے. عالم اسلام سے ہمارا کفر منوا نہ پائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سبھی حج کے لیے جاتے ہیں. اگر شیعہ کافر ہوتے تو پابندی لگ جاتی حج کے اوپر. منوا نہ سکے جا کر. اب انہوں نے کیا کیا؟ دو جیسی سب کچھ چلاؤ بات. اب انہوں نے میٹنگ بلا لی سعودی عربیہ میں، وہاں بھی علماء کی. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا ان کے کافر ہونے کا؟ کس طرح سے یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ بالکل میٹنگ بلانے. اچھا اتنی خود ماشاءاللہ سے جو شہداء نے خون دیا ہے، اس خون کی وجہ سے ایک مضبوط حکومت قائم ہے ولی فقیہ کی شکل میں. وہ آگے مقام معظم رہبری ان کا فتویٰ آ گیا. آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ آپ نے فتویٰ دیا کہ سب ہمارے نزدیک محترم ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنا. جن لوگوں نے کہا ہے ان کا اپنا ذاتی قول ہے، شیعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چلیے ساری میٹنگ فیل ہو گئی، سب کو دھرا کے دھرا رہ گیا. اور ہمارے یہاں جاہل، نادان یا بکے ہوئے لوگ، ارے دیکھیے کیا کہہ دیا، ارے دیکھیے کیا کہہ دیا انہوں نے. کتنے یہ نادان ہیں. یہ جب ایک آج فتویٰ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ائمہ کی حدیث کیا ان کی سمجھ میں آئے گی؟ ایک فقیہ کا فتویٰ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ حدیثیں کتنی حدیثیں تقیہ میں ہیں، کتنی حدیثیں ہمارے یہاں تقیہ، ہزاروں کی تعداد میں. ایک فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیثیں کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ پروپنڈے کا شکار ہو جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت و نادانی چھوڑ دو. یہ پیغام ہے، پروپنڈا کیا جا رہا ہوں، ارے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے. جہالت نادانی. دیکھو آج کون بچا رہا ہے مذہب کو؟ میں جوانوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا سا سوچیں گھر جا کر، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. وہابی حضرات نے کربلا پہ حملہ کیا، ایک دن میں 5000 شیعوں کو قتل کیا، تبرکات لوٹ کر چلے گئے. دوسری مرتبہ پھر حملہ کیا یا نہیں کیا؟ نجف کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر علماء آگے، انہوں نے دفاع کیا، کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن کربلا پہ 2 بار تو حملہ کیا، ایک دو نہیں 5000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. جنت البقیع میں معصومین کی قبریں منہدم ہو گئیں، قبریں گرائی گئی نہیں گئی. اس زمانے میں عالم تشیع نے کیا کر لیا یہ بتائیے، تھوڑا سا سوچئے گا اس اوپر جا کے. جنت البقیع میں قبریں گرائی گئی، کربلا پہ حملہ ہوا اور تبرکات لوٹے، 5000 شیعوں قتل کیا گیا. کیا ہوا اس زمانے میں؟ رو لیے، مجلسیں کر لی، اس کے علاوہ کچھ ہوا؟ دیکھ لیے جا کے، رونے اور مجلسوں کے علاوہ کچھ ہوا؟ آج یہی وہابی فکر داعش کی شکل میں رافع ہے. موصل کے اوپر قبضہ ہوا، 40-50 کلومیٹر کربلا رہ گیا تھا، نجف کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا. کیا چیلنج کیا تھا داعش نے؟ ہم آ رہے ہیں مزار گرانے کے لیے، روزہ گرانے کے لیے، ہمت ہو تو اسے بچا لینا. کس نے بچایا؟ اس سے پہلے مزار گرے تھے، ہم روئے، اس کے علاوہ کچھ نہ کیا. دنیا تشیع میں ایک زلزلہ تھا، پریشان تھے سب لوگ. کیا ہو رہا ہے کہ 40 کلومیٹر کربلا بچا نجف پڑا، اب کیا ہونے والا ہے؟ سبھی پریشان تھے، وہی پریشان تھا. قوم سے میں نے فون کیا آیت اللہ کاشف الغطا کو، اگر یہ حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سید حالات بہت خراب تھے مگر مطمئن رہو. میں نے کیا ہو رہا ہے؟ کہا سید کے ایک فتوے نے سب کچھ بدل دیا. وہ سید کو آیت اللہ سستانی، ایک فتویٰ کہ جہاد واجب کفائی ہے. لاکھوں نوجوانوں نے تلوار اٹھا لی، بندوق اٹھا لی، اسلحہ اٹھا لیا. دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں. نوجوانوں تھوڑا سا غور کرو، مجھے کوئی اخباری نظر نہیں آیا تو یہاں پر بچانے کے لیے آیا ہو. کوئی اخباری نظر نہیں آیا جو آیا ہو بچانے کے لیے. یہ مزاروں کی، روزوں کی، کربلا نجف کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جو مرجعیت ہے جو حفاظت کر رہی ہے. وجہ سے ہمارے روزے، اگر چاہتے ہو کہ کربلا آباد رہے
بغرتی کی تاریخ نہ دہرائی جائے، ایک راستہ ہے کہ ولایت فقیہ کے ساتھ آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میرے عزیزوں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہاں اگر بغیرتی کی طرح تو صرف رونا ہی ہے، آنسو بہانا ہے، تو بقی اچھل گیا، رو لیے، خدا نخواستہ یہ ولایت کمزور تو نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے ہمارے صفوں کے درمیان، پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ نوجوانوں یہ میسج لے کر جاؤ اس مجلس سے، جو بھی مرجعیت کی مخالفت کرے، جو بھی ولایت فقیہ کی مخالفت کرے، بس دو باتیں، یا تو یہ سمجھنا کہ بہت نادان ہے، بہت جاہل ہے، یا یہ سمجھنا بکا ہوا ہے۔ بکے ہوئے سے بھی بچنا اور جاہلوں سے بھی بچنا۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی گالی دے رہا، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کا جب بہت بیوقوف ہے، یعنی بالکل نادان ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا، دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے۔ جیسے امیر شام کے زمانے میں تھے، ان کو اونٹ و اونٹنی کی بھی تمیز نہیں تھی۔ شخص مرتے ہیں، کردار نہیں مرتا۔ آج بھی سینکڑوں ہیں جن کو اونٹ اونٹنی میں تمیز نہیں ہے، ان سے بھی بچنا۔ یا کچھ ہیں جو بکے ہوئے ہیں، لیکن چاہتے ہو کہ عظمت قائم رہے، وقار قائم رہے، تو آؤ مدد کرو جیسے ممکن ہو سکے، ولایت فقیہ مرجعیت کی مدد کرو۔ اس عظمت میں بہت خون شامل ہے، بہتوں کی قربانیاں شامل ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی محبت پہ، اظہار محبت بہت بڑی چیز ہے۔ ربط مسائل کے لیے عرض کرو، یہ محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، کافی عرصے کے بعد، ایک شخص مدینے میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ کہا تم ہو گئے مسلمان۔ کلمہ پڑھ کے باہر نکل گیا مسجد سے۔ مولا کائنات راستے میں اسے ملے، روکا اس شخص کو، کہا تم نے ابھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے؟ کہا ہاں۔ کہا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا وصی ہوں۔ امام حسن امام حسین بھی ساتھ میں تھے۔ کہ جو بچوں کو دیکھ رہے ہیں یہ فرزند رسول ہیں، میرے بیٹے ہیں مگر فرزند رسول ہیں۔ ان کا تعارف کرایا، جب تعارف کرا چکے تو مولا کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں مولا کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں؟ کہاں؟ 2 بیٹی ہیں۔ کہ ان بچوں سے شادی کرو گے؟ فرزند رسول سے شادی کرو گے؟ تازہ مسلمان ہوا ہے، نیا مسلمان، فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ کہا بے شک شادی کروں گا۔ ایک بیٹی کی شادی امام حسن سے کر دی، ایک امام حسین سے کر دی۔ جس بیٹی کی شادی امام حسین سے کی تھی، معلوم اس کا نام کیا تھا؟ وہ علی اصغر کی ماں جناب رباب تھی۔ میرا دل چاہتا مولا سے پوچھوں، مولا رباب کے باپ میں آپ نے کیا دیکھ لیا تو خود ہی رشتہ دے دیا؟ کچھ تو نظر آیا ہوگا، کوئی بات تو نظر آئی ہوگی کہ رشتہ دے دیا۔ یہ راز تو کربلا میں کھلتا ہے، یہ راز تو کربلا میں کھلتا ہے۔ کتنی محبت امام حسین سے۔ ماں سب سے زیادہ اگر محبت کرتی تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ بچے سے بڑھ کر ماں کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہ اللہ رے محبت حضرت رباب، کہ بچے سے بڑھ کر حسین سے محبت ہے۔ علی اصغر کو جب لے کر آئے ہیں اور ابا کا سایہ ہٹایا ہے، جناب رباب نے دیکھا تو ایک جملہ سے کہا یا بنیا مثلک یظہر، میرے بیٹے کیا تیرے جیسے کمسن بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ حسین نے شکوہ نہیں کیا، میرے آقا آپ علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں حسین نے شکوہ نہیں کیا۔ 11 محرم کو جناب رباب مقتل سے گزر رہی ہیں، قتلگاہ سے گزر رہی ہیں، دیکھا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا، جلتی ہوئی زمین کے اوپر حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ لاشے کو دیکھا، آواز دی والے وارث میں شرمندہ ہوں، چادر نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ وعدہ کر کے جناب رباب چلی کربلا سے کوفے، شام سے پھر کربلا آئی۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں کربلا،
नजफ से करबला जा रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं पैदल, औरतें भी जा रही है, बूढ़े भी जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं करबला। परवरदिगारी सबको सलामती अता करे, दाइश के शर से महफूज करे। हम बड़ी दूर हैं लेकिन अजीजों रूह के एतबार से करीब हैं। करबला का रूह करे, आवाज दे सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। मौला बड़ी दूर से आपके ऊपर सलाम कर रहे हैं। आई जनाब रबाब करबला में, जनाब ज़ैनब आई अरवाई के मौके पर। कई दिनों तक बीबियां करबला में रही, उसके बाद करबला से चलने लगी। जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, एक बीबी क़ब्र हुसैन से लिपटी हुई है, रो रही है। आगे बढ़ी, देखा जनाब रबाब चलिए, काफिला तैयार। जनाब रबाब जब ख्वाहिश कह रही है, बिन्ते अली आप जाइए, मुझे यहाँ तन्हा छोड़ दीजिए, मैं जंगल में तन्हा रहूंगी। जनाब ज़ैनब कहती, रबाब ये जंगल में करबला में तन्हा क्यों रहोगी? अजब जवाब दिया जनाब रबाब ने। कहती है, बिन्ते अली मुझे पता है आप पर बहुत मुसीबतें पड़ी, आना मोहम्मद जैसे बेटे शहीद हुए, अली अकबर जैसा भतीजा शहीद हुआ, अब्बास जैसा भाई शहीद हुआ, हुसैन जैसा भैया शहीद हुआ, बहुत मुसीबत पड़ी। लेकिन बीवी इन तमाम मुसीबतों के बावजूद आप मदीने जाइएगा, कोई तो है आपका इस्तकबाल करने के लिए, कम से कम आपके शौहर तो मौजूद है। अरे रबाब किसके लिए मदीने जाए? एक बच्ची थी वो शाम में रह गई, एक बच्चा था जो बाप के सीने पे आराम कर रहा है, वादी वारिस है। अरे रबाब मदीने जाए तो किसके लिए जाए? अरबईन आ रहा है, दिल खोल कर रोए, पुरसाद है, इमाम की दुआएं। जनाब ज़ैनब समझाते हैं, नहीं रबाब चले, भैया के पैगाम को पहुंचाना है। चली, ये जमाने की बात है जब हुसैन की कब्र के ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई साया नहीं था। रबाब ने कहा, मेरे वाली वारिस 11 मुहर्रम को जब करबला से चली थी, लाशा धूप में था, आज मैं करबला से जा रही, तुम्हारी कब्र धूप में है। वादा करती हूँ रबाब कभी साए में नहीं बैठेगी, हमेशा धूप में बैठेगी। ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया, रबाब है तो रोज धूप में बैठी। अल्लाह से लिखते हैं कि आपकी जिल्द फट गई, खून निकलने लगा। बुजुर्ग औरतें सैयद सज्जाद के पास आई, कब जिम्मा को संभालिए, हुसैन की निशानी है। सैयद सज्जाद घर में आए, क्या देखा, धूप है, रबाब बैठी हुई कुछ याद करके रो रही है। सैयद सज्जाद कहते हैं, अम्मा साए में आ जाइए। कह नहीं बेटा, मुझे धूप में बैठे रहने दो। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, अम्मा बेटा होने की हैसियत से नहीं, इमाम होने की हैसियत से मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि धूप से साए में आ जाइए। बस रबाब तड़प गई, आसमान की तरफ नजरें उठाई, ए मेरे अल्लाह, मेरे वादे की लाज रख ले। एक तरफ वादा है, एक तरफ हुज्जत खुदा का हुक्म है, बस दुआ करना थी। रूह रबाब गुलशन जन्नत को परवाज कर गई।
دشمنان اہل بیت کے شر سے انہیں محفوظ فرما پروردگار بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما جب اولاد ہے اولاد عطا فرما ہماری مشکلوں کو بہت سے مومنوں نے دعاؤں کے لیے کہا پریشان حال ہے پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما میرا اللہ اس عالم میں موت آئے جو ہم تیری اطاعت میں ہو اس عالم میں موت نہ آئے جو ہم تیری معصیت میں ہو علماء اسلام مراجع کرام عطاداری کی خدمت کرنے والے مجلس پڑھنے والے نوحہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھنے والے سننے والے پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں دے دے رہبر عظیم الشان کے سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ ظہر موضوع میں تاجیل فرما ہمیں اتنی توفیق اپنے مانگ پہچان سکے ان کے اطاعت کر سکے اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم